अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज हम मौजूद हैं अकादमी अदबियात इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वहां पर एक फ़ंक्शन रखा गया था और उसमें जो है एक हॉल का विज़िट कराया जाना है, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं, शायर्स हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं और कुछ इस दुनिया में मौजूद हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये हॉल बनाया गया है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन यूसुफ खुशक साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये हॉल बनाने की वजह क्या है और ये क्यों बनाया है। तो जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस हॉल को बनाने का मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपकी यहाँ तशरीफ़ आवी का, और फिर उसके बाद सवाल भी नहायत ही अहम है। देखिए, मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र जो है वो सोसाइटी को बेहतर से बेहतर करने में अपना किरदार अदा करते चले आए हैं, और ये एक तसलसल है जो कि शुरू से मुख्तलिफ़ मैदानों में लोग करते चले आ रहे हैं। इसी तरह अदब भी एक ऐसा इल्म है जिसकी तवज्जुह से सोसाइटी जो है बेहतर से बेहतरी की तरफ गई है। पाकिस्तान को बने हुए ये 75वां साल शुरू हो गया है, और हमारी कोशिश इस ऐवान एज़ाज़ बनाने का जो बुनियादी मकसद वो यही था कि हमारे मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब का ये विज़न था कि हम अपने अदीबों की जो समाजी खिदमात हैं अदब के प्लेटफॉर्म से, उनको इस अंदाज से रिकगनाइज़ किया जाए, इस अंदाज से उनको पाकिस्तान और दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि ये महसूस हो कि उनके कंट्रीब्यूशन को कौम कदर की निगाह से देखती है। ये हमारे अदबी हीरोज़ हैं, ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। लेकिन एक सवाल ये भी जहन में आता है, कई राइटर्स की, कई शायरों की ऐसी तस्वीरें हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये हमारा अलमिया है, कौमी अलमिया है कि जब हमारा कोई हीरो इस दुनिया से चला जाता है तभी हमें उसकी कदर आती है। आप वजह फरमा रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शख्सियात ऐसी हैं जो कि यहाँ से दुनिया से गुज़र चुकी हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। मेरा ख़्याल है कि वक्त पर आँख खुल तो गई है, और आपका ये जो ज़ाविया है वो बिल्कुल वजह है कि हमें ज़िंदा लोगों की भी कदर करनी चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी में ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, उससे ज़्यादा खुशी होगी। और फिर जाहिर है कि लेकिन आपको ये हैरानी होगी और ख़ुशी भी होगी कि इस प्रोग्राम में हमने वो शख्सियात जो नहीं रहीं उनकी फैमिलीज़ को हमने बुलाया, उनकी मिसेस, उनके बेटियां, उनके बेटे, उनके पोते, यानी कोई ना कोई उनकी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर आए हुए थे। तो लिहाजा खुशियाँ पिछली नस्ल तक तो गई, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में ट्रिब्यूट देना चाहिए, और दे रहे हैं। इसमें कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो ज़िंदा हैं, और वो यहाँ पर इस हाल में आपको उनकी जो है वो तस्वीरें नज़र आएंगी। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला अब चल पड़ा है, तो यकीनन मेरा ये ख्याल है कि ये काम मज़ीद अदबी हलकों में भी, इल्मी हलकों में भी सराहा जा रहा है, और इसको मज़ीद आप जैसे लोगों की जो हौसला अफजाई है वो तक़वियत फ़राहम करती है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का जो इक़दाम है, आप देखें प्राइम मिनिस्टर ख़ुद चल कर आए और उन्होंने इस ऐवान एज़ाज़ का इफ्तिताह किया, और उन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने वाज़ेह कहा कि अदीब हज़रात आगे आएँ और हमारे मुआशरे की सिमत को सीधा करने में हमारी मदद करें, जो कमी कोताहियाँ हैं उनको पॉइंट आउट करें। मेरा ख़्याल है कि मुल्की सतह पर इतना बड़े अंदाज में अपने अदीबों की रहनुमाई लेने के लिए जिस अंदाज से गुफ्तगू हुई वो एक मिसाली गुफ्तगू थी। तो उम्मीद यही है कि हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, जैसा सोशल मीडिया का दौर है तो हम अपने चैनल से, अपने तवज्जो से नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि जो नए राइटर्स हैं, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो नए लोग कैसे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़ाहिर है कि कौमी एहसास है, और ये मेरा ख्याल है हर किसी को इस्तेमाल करने का हक़ भी होना चाहिए और उसको पता भी होना चाहिए कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल सही। देखें, अकेडमी ऑफ लेटर्स अपने तौर पे तो किरदार अदा कर रही है कि हमारे मुख्तलिफ़ जो रसाइल हैं वो शाया होते हैं। जैसे अदबियात एक जो है वो निकलता था उर्दू में, एक अंग्रेज़ी में, उसको बढ़ा के हमने 7 कर दिया है। अदबियात इंटरनेशनल है, अदबियात पंजाब है, अदबियात खैबर पख्तूनख्वा है, अदबियात बलूचिस्तान है। तो उनमें हम उन सूबों में बोली जाने वाली ज़ुबानों के अदब को उसी में ही शाया कर रहे हैं, और इसमें भी आप देखेंगे इस हाल में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग जो है वो आपको प्रोमिनेंट जो है वो जो शायर अदीब नज़र आएंगे। एक तो काम हम ये कर रहे हैं, उससे ये हुआ है कि प्लेटफॉर्म लोगों को मिल गया है, ज़्यादा लोग जो है वो कौमी दायरे में और कौमी सतह पर अपनी तहरीरों को पेश कर सकते हैं, तख्लीक़ात को पेश कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे जो 50 साल से कम उम्र के, जैसे जिस तरफ आपने इशारा किया, हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में 50 साल से कम उम्र के जो तख्लीक़ात हैं, जिनको ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, उनके इंतखाब को हमने तर्जुमा करवाना शुरू कर दिया है अंग्रेज़ी में।
کیونکہ ہمارا ادب جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اسی زبان کے توسط سے پہنچ سکتا ہے. کیونکہ آپ جتنے بھی دیکھیں کہ پرائزز ملتے ہیں، نوبل پرائز ہے، بوکر پرائز ہے، تو ان کے ریڈر انگریزی زبان کے ریڈرز ہوتے ہیں، جو ترجمے کے ذریعے زیادہ تر جو ہے لوگوں تک کتابیں پہنچائی جانی چاہیے. اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ بھی ہماری جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، ان ایمبیسیز کے ملکوں کی جو قومی زبانیں ہیں ان کو لٹریچر کو جو ہے ہم پاکستانی زبانوں میں ترجمہ کریں اور پاکستانی زبانوں کا ادب ادھر ترجمہ کریں. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ کولابریشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اندرون خانہ پاکستان کے جو زبانیں ہیں، جیسے جس میں پوٹوہاری ہے، ہند کو ہے، آپ کی گاوری سر ہے، رانگڑی بھی کرے نا، میں رہا ہوں تو رانگڑی بھی کرے نا اس میں. رانگڑی ہے. آپ قدم بڑھائیں. میں تو دیکھیں آج میں نے اوپن اس وقت دعوت دی اور آپ کے چینل سے اوپن مزید دعوت دے رہا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں، لکھا جاتا ہے ان میں ادب، وہ دوست آگے آئیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ادب کو جو ہے وہ ہم شائع کریں. تو آپ ان زبانوں کی رانگڑی زبان کو جو ہے اس کی جو کہانیاں ہیں، اس کی جو شاعری ہے، وہ اگر آپ ہمارے اس میں لے آئیں تو ہم پاکستان اکیڈمی آف لٹریچر اس کو شائع کرے گی اور ان ادیبوں کو، ان شاعروں کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نیشنل دھارے میں لانے اور ان کی تحریروں کو لانے کی کوشش کرے گی. اکیڈمی آف ادبیات ہے، کتنے ادیبوں کی جو ہم مالی معاونت کر رہی ہے اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 1000 کا نمبر ہے جس کو ہم جو ہے وہ مالی معاونت کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ جو یا تو ضعیف ہیں یا ایسے ادیب جو انتقال کر گئے اور ان کے پیچھے فیملی جو ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش بہتر انداز سے جو ہے وہ ان کے پاس اویلیبل ہو، تو ان کو کر رہی ہے. جیسے فنکشن میں کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ پکچرز ایسی لگی ہیں ان کی نہیں لگنی چاہیے تھی. تو ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، ہمارے ہیروز ہیں وہ سبھی، کسی کا پہلے لگ جائے گا کسی کا، لیکن اس کو بھی متنازع بنا لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی سفارش ہوگی یا کسی کے کہنے سے پکچر لگی ہے. تو اس میں کوئی ایسا ہے کہ کسی کی سفارش چلی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں آپ نیشنل لیول کی ایک کمیٹی بنی تھی نا، اور اس کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا، اور وہ کمیٹی کے لوگ اتنے معتبر شخصیات ہیں جو کہ ایوارڈ سے اونچی شخصیات جی، ہیں نا. انہوں نے اپنی زندگی کا ان کو شاید اس ایوارڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں، اور وہ خود ایوارڈ ہے پاکستان کا. جی ان جی کا یہاں پر ہونا، پاکستان میں ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہمارے ادبی حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، سماجی حوالے سے ان کا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایوارڈ ہے کہ وہ لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ تمام لوگوں کی اپنی پسند ہے، اور یہ پہلا فیز ہے. میرا خیال ہے دوسرے فیز میں کافی لوگوں کو جو چیزیں محسوس ہو رہی ہیں وہ مزید ختم ہو جائیں گی. تھرڈ فیز جب ہوگا تو اور ہو جائے گا. اور بالآخر جو ہے وہ جو بنیادی مقصد ہے کہ سوسائٹی کو جو سرو کرنے والی یہ شخصیات ہیں، ان کا نام، ان کا کام آنے والی نسلوں تک پہنچنا چاہیے. اس میں ہم بنیادی طور پر کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی چلے گا، اس میں کوئی پریشانی. سر آپ بس آپ سے لاسٹ کویشچن کہ ینگ جنریشن ہے جو ان کے ساتھ بھی کوئی انٹریکشن کریں، جو رائٹرز ہیں، سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، جو شاعر ہیں. یوٹیوب نے تو بہت بڑا پلیٹ فارم دے دیا لوگوں کو، بہت بڑے بڑے رائٹر بن چکے ہیں لوگ گھروں میں لکھ کے. تو ان کے لیے کوئی ایسا انٹریکشن سیشن رکھنا چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایسا ہونا چاہیے. ایک تو ہم مختلف کانفرنسز جب کرتے ہیں تو وہاں بھی نوجوانوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری اکیڈمی کا جو سوشل میڈیا پیج ہے یا ہماری اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے، وہاں پر کانٹیکٹ اس کے نام سے چیزیں موجود ہیں. وہاں پر اگر کوئی دوست ایسا ہے جس کی رسائی اکیڈمی تک نہیں ہے تو اس کو وہاں سے حاصل کر لینی چاہیے. کیونکہ اب تو 2 رسالوں کی جگہ پہ 7 رسالے ہیں، تو نئے لکھنے والوں کو اس میں لکھنا چاہیے. تو پلیٹ فارم اوپن ہے. آپ دیکھیں، باقی رہی بات اپنے نوجوانوں کی جیسے خوف کے آس پاس جو کتاب شائع ہوئی جی. ہے، تو یہ نوجوانوں کی تحریریں اس میں زیادہ تر شامل ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. یعنی ہمارے نوجوانوں میں جو پوٹینشیل ہے وہ قابل تعریف ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس انداز سے ان کی تحریریں سوسائٹی میں قبولیت پا رہی ہیں، وہ جلدی سے جو ہے وہ بڑا نام دنیاوی سطح تو پر اس بھی حال میں عام پبلک بھی وزٹ کر سکتی ہے یہ اگر تو آنا ہمیشہ کھلا ہے. دس از دا جنرل. بلکہ میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ وہ تمام ادب دوست حلقہ جو جب بھی وزٹ کرنا چاہتا ہے، جتنے دن یہ دفتر کھلا ہے، صبح 9 سے شام 5 بجے تک، اینی ٹائم دے کین وزٹ دس. یہ ہے ہی لوگوں کے لیے بنا، یہ ہے ہی جو ہے وہ مطلب طالب علموں کے لیے، ادب دوستوں کے لیے، علم دوستوں کے لیے. اسی لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی ٹکٹ ہے.
شاکر شجاع آبادی کی کچھ دنوں پہلے ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے، تو ان کی کوئی مالی امداد اکیڈمی کی طرف سے کی گئی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور مجھ تک بھی وہ ویڈیو پہنچی تھی. ہم نے فوری اقدامات کیے اور اکیڈمی کے چیئرمین ہونے کے ناطے اور اس ادارے کا ادیبوں کی رکھوالی کرنے والے ادارے کے ناطے جتنی میگزیمم ایمرجنسی سپورٹ تھی وہ ساری ہم نے جو ہے وہ ان کو کی. اور الحمدللہ اکیڈمی کبھی بھی اپنے شاعروں ادیبوں کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑے گی. جو ہمارے اختیارات تھے وہ باقاعدہ جو ہے ان کا استعمال ہوا اور وہ حقدار کو حق ملنا چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں پر، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تک بات پہنچے. لیکن جب پہنچ گئی تو وہ میرا خیال ہے کہ سیکنڈ ڈے پہ ساری چیزیں ہم شجاع آبادی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تھینک یو سر سو مچ. تو ناظرین آپ نے یوسف خشک صاحب کی باتیں سنی کہ انہوں نے کیوں بنایا اور اس کی وجہ کیوں پیش آئی، اور نوجوان نسل کے لیے انہوں نے خاص طور پر میسیج دیا ہے کہ جو لوگ نئے رائٹرز ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، ہماری ویب سائٹ پر رابطہ کیجیے. اور میں نوجوان نسل کو بھی کہوں گی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کا ہر ٹرپ جاتے ہیں اکثر، تو یہاں کا وزٹ کریں اور یہاں آ کر اس حال میں دیکھیں. واقعی یہ بہت ایک حیران کن چیز ہے اور بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اور نالج بھی بہت ہے، کیونکہ اصل ہیرو ہمارے یہی ہیں. ہماری قوم کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے، اور خاص طور پر ان کی زندگی میں تو بالکل بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا خوش آئند قدم ہے کہ چلو ہم نے ایکسیپٹ تو کر لیا، کیونکہ ان کو شاید ان ایوارڈ کی ضرورت تو نہیں، لیکن قوم ان کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ ہمارے لیے ہیرو ہیں، اور گورنمنٹ لیول پہ ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم اس اکادمی ادبیات کے اس قدم کو سراہتے ہیں. خبریں ٹی وی کی طرف سے ہم نے اس کی رپورٹ بھی بنائی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. لیکن میں نئے لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ اس حال کا وزٹ کریں، اور جو نئے رائٹر ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملتا، لکھنے کی جگہ نہیں ملتی، ہم کہاں پہ جائیں، تو وہ اپنی یہاں پہ آ کے لکھ سکتے ہیں اور یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک سیرگاہ بھی ہے، اور سیرگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مطالعاتی جگہ بھی ہے. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.